السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا و قدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مشاہدین کرام، صبح و شام کے اذکار کے سلسلے درس کے آخری درس میں آپ کا تہ دل سے خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ صبح و شام کے اذکار کا یہ سلسلہ ختم کر دیا جائے گا، اور جو اذکار باقی رہ گئے ہیں اختصار کے ساتھ میں آج ان پر کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا آج کے درس میں انشاءاللہ، اور اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ یہ سلسلہ درس ہمارے لیے مفید رہا ہو۔ اللہ رب العالمین اسے ہمارے لیے مفید بنائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق ارزانی بخشے۔ آج جو ذکر سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا پیارا سا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح و شام پڑھا کرتے تھے، ہر صبح و شام پڑھا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اصبح احدکم فلیقل اصبحت اثنی علیک حمدا واشہد ان لا الہ الا اللہ ثلاثا واذا امسى فلیقل مثل ذلك۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی صبح کرے تو چاہیے کہ کہے اصبحت اثنی علیک حمدا واشہد ان لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ، اور جب شام کرے تو اسی تعداد میں شام کو بھی پڑھے۔ اس ذکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اصبحت، اے اللہ میں صبح میں داخل ہو گیا، اثنی علیک حمدا، میں تیری حمد کے ذریعے ثنا کرتا ہوں اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ نہیں ہے معبود حقیقی مگر اللہ۔ اس ذکر کو 3 مرتبہ صبح میں اور 3 مرتبہ شام میں پڑھنا ہے۔ جب شام کریں گے تو اصبحت اثنی کی جگہ پر امسیت اثنی علیک حمدا واشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں گے۔ اس کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی وضاحت تو آپ کے سامنے بارہا کی جا چکی ہے۔ اثنی علیک حمدا، اصبحتوں کی بھی تعریف کی جا چکی ہے کہ اصبحتوں کا کیا مطلب ہے۔ اثنی علیک حمدا، یہ اس کی تشریح کی حاجت ہے تھوڑی سی۔ اثنی اصل میں یہ ثنا سے ہے، اور ثنا عربی زبان میں خیر اور شر دونوں میں ہوتا ہے، اور قرینے کے اعتبار سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ ثنا خیر میں ہے یا شر میں ہے۔ اور ثنا کہتے کس کو ہیں؟ تفصیل کے ساتھ کسی آدمی کی تعریف کرنا یا اس کی مذمت بیان کرنا، یعنی پے در پے قابل تعریف چیزوں کو ذکر کرنا کسی کی، یا پے در پے قابل مذمت چیزیں ذکر کرنا کسی کی، دونوں کو ثنا کہا جائے گا عربی زبان کے اعتبار سے۔ تاج العروس میں زبیدی نے یہ معنی ذکر کیا ہے۔ ثانون یا اس کا مادہ ہے۔ لیث اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الثنا تعمدک لتثنی علی انسان بحسن او قبیح، یہ آپ کا جانتے بوجھتے کسی انسان کی اچھائی یا برائی کو بیان کرنا یہ ثنا کہلاتا ہے۔ تہذیب اللغہ کے اندر، المصباح المنیر کے اندر، اور نسائی کی شرح ذخیرۃ العقبہ کے اندر بھی یہ معنی بیان کیا ہے۔ اور ان کی دلیل انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے جس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا،
تو اس جنازے کے بارے میں خیر کی تعریف بیان، خیر کی ثنا کی گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت وجبت وجبت. اور ایک دوسرا جنازہ گزرا فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا، تو اس کی پے در پے برائی بیان کی گئی، تو وہاں بھی ثنا کا لفظ آیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت وجبت وجبت. تو یہاں سے پتہ چلا کہ ثنا جو ہے وہ تعریف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ برائی اور مذمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب وہ سیاق دیکھ کر کے فیصلہ ہوگا کہ وہ تعریف کے لیے ہے یا پھر مذمت کے لیے. امام نووی رحمہ اللہ البتہ کہتے ہیں کہ ثنا صرف خیر میں ہوتا ہے، شر میں نہیں ہوتا ہے. انہوں نے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پر شر میں ثنا کا ذکر کیا گیا ہے مجازن، تاکہ کلام ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو جائے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، یا پھر وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. تو اس قبیل سے مجازن ثنا شر میں استعمال کیا گیا ہے، ورنہ ثنا کا استعمال خیر ہی میں ہوتا ہے، تعریف ہی میں کیا جاتا ہے. امام کفوی نے بھی یہی بات کہی ہے جو امام نووی نے کہی ہے کہ بہترین بات کہنا یا کسی کا خیر سے تذکرہ کرنا، اور جرجانی کہتے ہیں کہ کسی چیز کی ثنا کرنا یعنی ایسا کام کرنا جس سے اس کی تعظیم کا پتہ چلے، اس کی عظمت کا پتہ چلے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو امام نووی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں. اور یہ ثنی سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بعض کو بعض پر لوٹانا. اسی سے ثنیت الثوب کہا جاتا ہے، کپڑے کو لپیٹنا. اسی طریقے سے اس اسم میں تثنیہ کہا جاتا ہے. تو مثنی جو ہوتا ہے وہ تعریف جس کی کر رہا ہے اس کی پے در پے قابل تعریف چیزوں کو یکے بعد دیگرے لاتا چلا جاتا ہے، اس لیے اس کو ثنا کہا جاتا ہے. بدائع الفوائد میں امام ابن القیم نے یہ بات ذکر کی ہے. اور راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ ثنا ان تعریفات کو کہا جاتا ہے جو لوگوں کی مدح میں کہی جائیں یا لوگوں کی حمد بیان، لوگوں کی پذیرائی میں کہی جائیں، ذکر کی جائیں. تو یہ ثنا ہے. اور اسی سے جو ہے یہاں پر اللہ رب العالمین کی ثنا کو بندہ ذکر کرتا ہے کہ اثنی نے کیا نام ہے ذکر میں کیا کہا گیا، اصبحت اثنی علیک حمدن. اور اسی سے سورہ فاتحہ والی جو روایت آئی ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین، ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ، کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. یعنی قابل تعریف چیزوں کو پے در پے بیان کیا. پہلے اللہ کی حمد بیان کی رب العالمین کے ذریعے سے، اور پھر الرحمن الرحیم جب کہا تو قابل تعریف اوصاف کئی ایک ہو گئے. تو ثن یہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے استعمال فرمایا کہ الرحمن الرحیم جب بندہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی. تو ثنا اسے کہا جاتا ہے یعنی پے در پے قابل تعریف چیزوں کو یکے بعد دیگرے ذکر کرنا. اور نماز جو اصل عبادت ہے یا عبادات کی ماں اور اصل ہے، جڑ ہے، وہ شروع سے آخر تک اللہ رب العالمین کی ثنا ہے مختلف طریقوں سے، تکبیر سے لے کر کے، تکبیر تحریمہ سے لے کر کے تسلیم تک. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ کہ لیست الصلاۃ مبنیہ الا علی الثناء علی اللہ عز وجل، کہ نماز نہیں مبنی ہے وہ مگر اللہ رب العالمین کی ثنا اور تعریف پر. القواعد النورانیہ الفقہیہ صفحہ نمبر 98 میں یہ بات ابن تیمیہ نے کہی ہے. تو اللہ رب العالمین کی ثنا کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین کی مدح میں متعدد چیزوں کو یکے بعد دیگرے ذکر کرنا جو صفات جمال اور کمال میں سے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو ہر اس چیز سے منزہ قرار دینا جو اس کے لائق اور جو اس کے شایان شان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ.
اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر میں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ذات نہیں ہے جو مدح کو پسند کرتی ہو اللہ رب العالمین سے زیادہ، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے. تو اس روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ذکر سکھایا کہ بندہ یہ صبح و شام پڑھے کہ اصبحت اثنی علیک حمدن، یعنی اے اللہ میں صبح میں داخل ہو گیا تیری ثنا کرتے ہوئے، تیری ثنا بیان کرتے ہوئے، حمد کے ساتھ یکے بعد دیگرے کئی چیزوں کو، تیری قابل تعریف چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے، اور شہادت دیتا ہوں کہ معبود حقیقی تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. اسے 3 مرتبہ کہنا ہے، اور شام کو جب کہے گا تو امسیت اثنی علیک حمدن کہے گا، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا. اس کے اندر اور کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے زیادہ وقت لگایا جائے. اب آئیے ہم چلتے ہیں ان اذکار کی طرف جو باقی رہ گئے ہیں. ان میں سے ایک ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. یہ ایک ذکر ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے. منیذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو افریقہ میں رہتے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہتے ہوئے کہ من قال اذا اصبح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، کہ جس نے صبح ہوتے ہی کہا کہ میں اللہ سے بطور رب راضی ہو گیا، اور اسلام سے بطور دین راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور نبی راضی ہو گیا، جس نے یہ کہا، کہتے ہیں کہ فَأَنَا الزَّعِيمُ لِآخُذَنَّ بِيَدِهِ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ، تو میں گارنٹی لینے والا ہوں کہ میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا اور اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، جنت میں داخل کر دوں گا، یا جنت میں داخل کروا دوں گا. تو یہاں پر اس روایت کو معجم الکبیر کے اندر ذکر کیا ہے امام طبرانی نے، امام منذری نے اس کو حسن کہا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے. 6 نمبر قسم الاول صفحہ نمبر 422 پر. تو یہ روایت گویا علامہ البانی نے بھی اس کو درست کہا ہے، صحیح کہا ہے. تو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اس کو صبح کے اذکار میں داخل کیا گیا ہے، اور یہ صحیح روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس نے یہ کہا صبح میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں گارنٹی لیتا ہوں، میں ذمہ دار ہوں کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کروا دوں گا. تو یہ اس ذکر کی فضیلت ہے. اس ذکر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. اس ذکر کے اندر ان 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان 3 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جو انسان سے قبر میں پوچھی جائیں گی. دھیان دیجیے گا، یہ ذکر ان 3 سوالوں کے جوابات پر مشتمل ہے جو انسان قبر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے جن سوالوں کا سامنا اسے کرنا پڑے گا، اور ان سوالوں کا اسے جواب دینا ہوگا. اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو اگلا مرحلہ آسان ہوگا، اگر اسی میں ناکام ہوا تو پھر یا ویلتا، تو پھر برابر ہلاکت و بربادی ہو اس کی. اور وہ 3 سوال کیا ہے کہ تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیری طرف بھیجا کس کو گیا تھا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایمان کا مزہ چکھ لیا اس شخص نے جو اللہ سے بطور رب راضی ہو گیا، اسلام سے بطور دین راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور رسول راضی ہو گیا۔ امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ ایمان کا مزہ حقیقت میں اس نے چکھ لیا، اس لیے کہ جس کی یہ صفت ہوگی اس نے واقعتاً ایمان کی چاشنی اپنے دل تک پہنچا دی اور اس کا مزہ چکھ لیا۔ قاضی عیاض کہتے ہیں کہ اس کا ایمان صحیح ہو گیا اور ایمان پر اس کا نفس مطمئن ہو گیا اور اس کے باطن تک وہ ایمان پہنچ گیا، اس لیے کہ اس کا ان 3 چیزوں سے راضی برضا رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی معرفت کی دلیل اس کو معلوم ہے، اور اس کے دل کی بشاشت اس کے ساتھ شامل ہے۔ اور جو بندہ کسی چیز سے خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، تو اس چیز کو تسلیم کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے مومن کا معاملہ ہے، جب اس کے دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے صحیح طریقے سے، تو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور نیکی کے کاموں میں وہ لذت محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو اس ذکر میں، اور یہی وہ ذکر ہے جس کے اندر قبر کے اندر پوچھے جانے والے 3 سوالوں کا جواب بھی موجود ہے، اور یہ بندہ جواب کب دے پائے گا؟ جب بندہ اس کو جانے گا، سیکھے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا، اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا، اور اس راہ میں حاصل ہونے والی اذیتوں پر صبر کرے گا۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ واردہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ رب العالمین ثابت قدم رکھے گا اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے سے۔ یعنی یہ آیت کہتے ہیں برا ابن عازب کہ عذاب قبر کے بارے میں اتری ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا تیرا رب کو، من ربک؟ وہ کہے گا ربی اللہ و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی وہ قول ہے جس کو ذکر کیا گیا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو بندہ اللہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے راضی رہا اس دنیا کے اندر، اور راضی ہونے کا ہر صبح میں اقرار بھی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو جب راضی رہے گا تو پھر اس کے مطابق وہ اس دنیا میں عمل بھی کرے گا، اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے قبر میں جب یہ سب سوالات اس کے سامنے آئیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہاری طرف کس کو بھیجا گیا تھا، تو ان سوالوں کے جوابات کی رہنمائی بھی بندے کو تب ملے گی جب وہ اس دنیا میں ان تینوں سے راضی برضا رہا ہو، ان کو صحیح سے جانتا رہا ہو، ان کے حقوق کو ادا کرتا رہا ہو، اور رضا کی وجہ سے ان کی باتوں کو ماننا اس کے لیے آسان رہا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں مروی ہے کہ آپ انصاریوں میں سے کسی شخص کے جنازے میں نکلے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی انصاری کے جنازے میں نکلے، ہم قبر تک پہنچے، ابھی تک وہ کھودی نہیں گئی تھی پورے طور پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آپ نے رکھی، یعنی آپ وہاں بیٹھ گئے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے، اس طریقے سے خاموش ہو کر کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ اس سے زمین کھودنے لگے، پھر آپ نے اپنے سر کو اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور کہا کہ اللہ سے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے۔ 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ آپ نے یہ جملہ دہرایا۔ جریر کی حدیث میں ہے، زیادتی کی گئی ہے، یہ زیادتی ہے اس میں، کہ آپ نے فرمایا کہ مردہ اپنے دفنانے والے لوگوں کے جوتوں کی چاپ سنتا رہتا ہے جب وہ اسے دفن کر کے لوٹتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو زندہ کر دیا جاتا ہے، اور یعنی اس سے سوال جواب شروع کر دیا جاتا ہے، یعنی
اس کو دفنانے والے ابھی روانہ پورے طور پر وہاں سے پورے طور پر اپنے گھر بھی نہیں پہنچے ہیں، وہاں سے رخصت ہوئے ہیں، ان کے قدموں کی چاپ ابھی غائب نہیں ہوئی ہے، تب تک اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے۔ اور پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، مر ربک وما دینک ومن نبیک۔ حناد کہتے ہیں راوی کہ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بیٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں من ربک، تو وہ کہتا ہے ربی اللہ۔ پھر وہ دونوں پوچھتے ہیں ما دینک، تو وہ جواب دیتا ہے دینی الاسلام۔ پھر وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجا گیا؟ تو وہ کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہ دونوں پوچھیں گے وما یدریک، تمہیں بتایا کس نے، کیسے تمہیں پتہ چلا؟ تو وہ جواب دے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ حدیث جریر کے حدیث میں یہ جملہ اس کے بعد اضافی ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ فذلک قول اللہ عز وجل یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جو ایمان لائے ثابت قدم رکھتا ہے یا ثابت قدم رکھے گا قول ثابت کے ذریعے سے۔ تو پھر ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو۔ پھر اس کے بعد اس کے پاس جنت کی خوشبوئیں آئیں گی اور جنت کے نظارے وہ کرے گا، اور اس کے لیے تا حد نگاہ کھول دیا جائے گا فضا کو۔ اور کافر اور اس کی موت کا ذکر کیا راوی نے، اس کے بعد کہا کہ دفنانے کے بعد کیا ہوگا، اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جائے گی، اس کے پاس 2 فرشتے آئیں گے، بیٹھائیں گے، پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ہا 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 لا ادری، میں نہیں جانتا، ہا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پھر وہ دونوں اس سے پوچھیں گے ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پھر وہ دونوں پوچھیں گے یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجا گیا؟ کہے گا ہا ہا لا ادری۔ تو آسمان سے پکارنے والا ایک پکارے گا کہ اس نے جھوٹ بولا یا جھٹلایا اس نے، تو جہنم کا بستر اس کے لیے بچھا دو اور جہنم کا لباس پہنا دو، جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دو، اور پھر جہنم کی گرمی اور اس کی جھلساہٹ اس کے پاس پہنچنے لگے گی، اور قبر اس کے اوپر تنگ کر دی جائے گی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جائیں گی۔ جریر کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ پھر اس کے اوپر ایک اندھا بہرا متعین کر دیا جائے گا جو لوہے کا ہتھوڑا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہوگا، ایسا خطرناک ہتھوڑا کہ اگر اس سے پہاڑ کو مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو جائے، اور پھر اس کے ذریعے سے اس کو مارے گا، اور اس کی چوٹ کو مشرق و مغرب میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب سنیں گی سوائے انسان اور جنات کے۔ تو پھر وہ مٹی ہو جائے گا، پھر اس کے اندر روح کو لوٹایا جائے گا، اور پھر یہی عمل اس کا جاری رہے گا۔ امام ابو داؤد نے اس روایت کو نقل کیا ہے، 4753 نمبر کی روایت ہے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس طویل روایت سے یہ پتہ چلا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ یا وبمحمد رسولہ، بعض روایات میں آیا ہے۔ جو شخص اسے پڑھے گا اللہ رب العالمین انشاءاللہ اس کو قبر کے ان سوالات کے وقت میں بھی اللہ ثابت قدم رکھے گا، اور اس شرط پر کہ اس کے مضمون کو سمجھ کر اس کے مطابق اس نے اس دنیا کے اندر بھی عمل کیا ہوگا۔ اب اس کے بعد آئیے اگلے ذکر کی طرف چلتے ہیں، اور اگلا وہ ذکر ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تھے تو کہتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ رسول اللہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین
उम्म सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व अर्दाहा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह करते थे तो कहते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ, ए अल्लाह मैं तुझसे नफ़ा बख्श इल्म का सवाल करता हूँ और पाकीज़ा रोज़ी का सवाल करता हूँ और कबूल हो जाने वाले अमल का सवाल करता हूँ, ऐसे अमल का सवाल करता हूँ जो तेरी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत पा जाए। ये विर्द या ये दुआ या ये ज़िक्र इमाम नसई ने अमरुल यौम वल लैला के अंदर इसकी तखरीज की है, सुनन कुबरा के अंदर इमाम इब्न माजा ने अपनी सुनन में 925 नंबर पे, इमाम अहमद ने मुतअद्दिद जगहों पर, इमाम तयालसी ने 1605 नंबर पे, इमाम तबरानी ने मौजमुल कबीर में, इसी तरह से अपनी किताब दुआ के अंदर 669, 671, 672 नंबर पे, इमाम इब्न सुन्नी ने अमरुल यौम वल लैला के अंदर, बैहक़ी ने शाअबुल ईमान के अंदर 1782 में और इसी तरह दावातुल कबीर में 99 नंबर पे। इस रिवायत को इसके बाज़ रावी की वजह से जो मुबहम है इसके अंदर इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया गया है, लेकिन नताइजुल अफ़कार में इमाम हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं वही रिवायतुन शाज़्ज़ा व हाज़ा हुवा अस्सवाब वल्लाहु आलम फ़इन्न अब्दुल्लाह इब्न शद्दाद इब्न अल-हाद अल-लैथी लैसा मिनल मवाली। इस हदीस को हाफिज़ इब्न हजर ने नताइजुल अफ़कार दूसरी जिल्द 313-388 नंबर पे हसन करार दिया है और कहा है कि इस हदीस के का एक शाहिद मैंने पा लिया है और जिसकी वजह से ये रिवायत हसन दर्जे को पहुंच जाती है। अल्लामा अलबानी ने सही इब्न माजा में इसे सही कहा है, तमामुल मिन्ना के अंदर भी इसे ज़िक्र किया है, तहक़ीक़ुल मिशकात के अंदर भी अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे सही कहा है। तो ये ज़िक्र जो है वो सही है। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से बंदा क्या मांगता है कि अल्लाह मैं तुझसे 3 चीज़ों का सवाल करता हूँ। 3 चीज़ों का बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करता है। सबसे पहली चीज़, ऐसा इल्म जो बंदे के लिए दुनिया और आखिरत दोनों में नफ़ा बख्श हो, इसलिए कि अगर इल्म नफ़ा बख्श नहीं है तो फिर वो इंसान के लिए वबाल जान बन सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन चीज़ों से पनाह मांगा करते थे उनमें से एक चीज़ ये भी थी कि वमिन इल्मिन ला यनफ़ा, ऐ अल्लाह मैं ऐसे इल्म से पनाह चाहता हूँ जो नफ़ा ना दे, जो फ़ायदा ना पहुँचाए। तो इल्म जब तक नफ़ा ना दे वो नेमत नहीं, वो निक़मत है। तो इल्म ऐसा अल्लाह से सवाल करे इंसान, ऐसे इल्म का कि जो इल्म बंदे के लिए नफ़ा बख्श हो। इसी तरीक़े से रिज़्क़न तय्यबा, पाकीज़ा रिज़्क़ का सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन से करे। पाकीज़ा रिज़्क़, आप जानते हैं कि रिज़्क़ ये असासी चीज़ है जिस पर शरीयत ने तवज्जो दी है। अगर रिज़्क़ तय्यब नहीं है तो इंसान अगर गायत दर्जा खुशू और खुज़ू और तज़ल्लुल और आखिरी जो इंसान की हैत होती है दुआ करने की, सफ़र में इंसान परागंदा बाल, परागंदा हाल, परागंदा लिबास अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अल्लाह अल्लाह करे, लेकिन अगर उसका रिज़्क़ पाकीज़ा नहीं है तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती। इसका मतलब यह है कि रिज़्क़ हलाल और रिज़्क़ तय्यब इसकी बे इंतहा शरीयत के अंदर अहमियत है और इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर हमें तालीम दी है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से नफ़ा बख्श इल्म का सवाल करें और पाकीज़ा रोज़ी, हलाल रोज़ी, जायज़ तरीक़े से कमाई हुई रोज़ी का सवाल करें, इसलिए कि उसी पर इंसान की आक़िबत का मदार है। इसलिए कि अगर गोश्त पोस्त और इंसान की हड्डियाँ और इंसान का लिबास अगर हराम कमाई से है तो फिर ऐसे बंदे की दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। रिज़्क़न तय्यबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। दूसरे नंबर पे गोया दूसरी चीज़ जो मांगी गई वो क्या कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकीज़ा रोज़ी अता फरमाए, रिज़्क़न तय्यबा।
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाहुम्मा पहले का, ए मेरे अल्लाह। आप जानते हैं कि अल्लाहुम्मा असल में क्या था, या अल्लाह, लेकिन या हरफ निदा हज़फ करके मीम उसके अंदर आखिर में बढ़ाया गया, हरफ निदा पर जो दिलालत करे महजूफ पर। और इसका माना क्या है, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, इन्नी अस्अलुका, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, मैं तुझसे सवाल करता हूँ, किस चीज़ का, नफ़ा बख्श इल्म का, और पाकीज़ा रोज़ी का, और तीसरी चीज़ व अमलम मुतक़ब्बला, और कबूल किए जाने वाले अमल का, उस अमल का जो तू कबूल फरमा ले। एक और रिवायत है जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दुआ का जिक्र किया है, और उसके बाद आखिर में एक और चीज़ बढ़ाया है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला व शिफ़ाअम मिन कुल्लि दा, व शिफ़ाअम मिन कुल्लि दा। लेकिन यहाँ पर ये इजाफ़ा नहीं है, सुबह के अज़कार में यहाँ पर अमलन मुतक़ब्बला तक सिर्फ जो है वारिद हुआ है। लेकिन अगर हम शिफ़ाअम मिन कुल्लि दा का इजाफ़ा आम दुआ में करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से आम दुआ करते हुए, तो इस दुआ की जामियत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा कि हर बीमारी से शफ़ा तुझसे मांगता हूँ। तो गोया बंदे ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से इल्म नाफ़े मांगा, जो इंसान की रूह को जो है वो इंसान की रूह की ग़िज़ा है, और इसलिए कि इंसान इल्मन नाफ़िआ के ज़रिए से मारिफत हासिल करता है, और मारिफत इलाही हासिल करने के बाद बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के इताअत व फरमाबरदारी के काम को अंजाम देता है पूरी तरीके से, यानी खुलूस और लिल्लाहियत के साथ। जितना इल्म बंदे के अंदर होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर खुशू और खुजू पैदा होगा। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे ज़्यादा खशियत मखलूक़ात में अगर किसी के अंदर होती है तो वो उलमा के अंदर होती है। हकीकत में अल्लाह से डरने वाले उलमा होते हैं। उलमा क्यों होते हैं? इसलिए कि वो अहले इल्म होते हैं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जाहो जलाल, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात कमाल और अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात जमाल और जलाल से वो वाकिफ़ होते हैं। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब भी वो इबादत करते हैं तो उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत के तकाज़े के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं। तो इल्मन नाफ़िआ ये असासी चीज़ है जो इंसान की रूहानी तरबियत के लिए बुनियाद का पत्थर है। और उसके बाद रिज़्क़न तय्यबा, इंसान की जिस्म की नशो व नुमा करने वाली चीज़ का सवाल किया गया। इंसान की नफ्स की तरबियत के लिए इल्मन नाफ़िआ, इंसान के जिस्म की तरबियत के लिए रिज़्क़न तय्यबा। और जब जिस्म और रूह दोनों सही डगर पे परवरिश पाएंगे तो इन दोनों से सरजद होने वाला अमल जो होगा वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काबिल कबूल होगा। इसीलिए तीसरे नंबर पे अमल का जिक्र किया। गोया पहले इल्म, फिर रिज़्क़ और फिर उसके बाद अमल, अमलन मुतक़ब्बला। तो ये बिल्कुल मंतकी और साइंटिफिक तरतीब है जो इस दुआ के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई है। अमलन मुतक़ब्बला कब होगा? जब वो अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक अल्लाह के लिए खालिस करके और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अदा किया जाए, यानी तौहीद उसके अंदर हो और सुन्नत पर वो अमल कायम हो। इखलास और मुताबात पर अगर वो अमल कायम है तो उसका अमल कबूल होगा, वरना वो अमल काबिल कबूल नहीं है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया फ़मन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहा, फ़लयअमल अमलन सालिहा। अमलन सालिहा ये वही अमल है जो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है, पर वो सालिह होता कब है? सुफियान सौरी रहमहुल्लाह ने उसकी तफसीर बयान की कि फ़लयअमल अमलन सालिहन अय मुवाफ़िक़न लिस्सुन्ना, यानी वो अमल सालिह कब बनेगा? जब सुन्नत के मुवाफ़िक़ होगा। तो सुन्नत के मुवाफ़िक़ अमल हो। और दूसरी शर्त क्या है? फ़लयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, अपने रब की इबादत में किसी को साझी और शरीक न करे। तो अगर तौहीद है और मुताबात है, इखलास और मुताबात दोनों मौजूद है, तो इंसान का वो अमल अमल सालिह कहलाएगा, अमल मुतक़ब्बला कहलाएगा, और वही अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काबिल कबूल होगा। तो गोया इस दुआ के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बंदे को
یعنی اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنی زندگی میں ہر صبح کو اس دعا کو پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اور میں نے کہا کہ بعض روایات میں عام دعاؤں میں، صبح کی والی دعا میں نہیں، اسی دعا کو اور موقع پر جو پڑھنے کا ذکر آیا ہے اس میں وشفاء من کل داء کا بھی اضافہ ہے. تو ایک بندے کو بقیہ اوقات میں اس اضافے کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ اس کی جامعیت میں مزید اضافہ ہو جائے. اور شفاء من کل داء، ہر قسم کی بیماری سے تو شفا عطا فرما. ہر قسم کی بیماری، چاہے وہ بیماری جسمانی ہو، چاہے وہ بیماری نفسیاتی ہو، چاہے وہ بیماری روحانی ہو، ہر قسم کی بیماری سے اے اللہ تو ہمیں شفا عطا فرما. تو بہت جامع دعا ہے اور اس دعا کو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم یاد کریں اور اس کو اپنے صبح و شام کے اذکار کا حصہ بنائیں. اب آئیے یہاں سے میں اشارہ کر دوں ان بعض چیزوں کی طرف جن کو ہم درس میں شامل نہیں کر سکے. میں نے کل کے درس میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ صبح و شام کے اذکار میں بعض قرآن کی صورتیں اور قرآن کی آیات بھی پڑھی جاتی ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جس نے رات میں سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں پڑھ لیں وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. یعنی ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے. امام بخاری نے 4008 نمبر پہ اور امام مسلم نے 807 نمبر پہ اس کو نقل کیا ہے. اور وہ آیات کون سی ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تو جس نے رات کو یہ دونوں آیتیں پڑھ لیں، یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہوں گی. کس چیز سے کافی ہوں گی؟ بعض لوگوں نے کہا قیام اللیل سے کافی ہوں گی، قیام اللیل اگر نہیں بھی کر سکا تو اس کو ثواب مل جائے گا. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں شیطان سے کافی ہوں گی، یعنی شیطان کی طرف سے کوئی نقصان اس کو کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی. کسی نے اس کی تشریح بیان کی کفتاہ ای من الآفات، ہر قسم کی آفات و بلیات سے یہ دونوں آیتیں کافی ہو جائیں گی. اور صحیح بات یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کے لیے یہ دونوں آیتیں کافی ہو جائیں گی، یعنی قیام اللیل کے لیے بھی، شیطان کے شر سے بھی، اور ہر قسم کے آفات و بلیات سے بھی کفایہ ہو جائیں گی. امام مسلم نے 806 نمبر پہ روایت بیان کی ہے کہ ایک فرشتے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ 2 نور کی بشارت قبول کیجئے جو آپ کو عطا کیا گیا ہے. کہ آپ سے پہلے یہ دونوں نور کسی کو نہیں دیا گیا. نمبر 1 فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، اور نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں. ان دونوں میں سے کوئی ایک حرف ہرگز آپ نہیں پڑھیں گے مگر آپ اسے عطا کیے جائیں گے. کتنی بڑی بشارت ہے سورہ فاتحہ کی اور سورہ بقرہ کی آخر کی ان دونوں آیتوں کی. تو ان دونوں آیتوں کے اندر 8 دعائیں، جملہ دعائیہ 8 ہے، 8 عدد دعائیں اس کے اندر کی گئی ہیں. کوئی مومن یقین کے ساتھ اس کو نہیں پڑھے گا مگر اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے گا. اور اس ذکر کا وقت ہے رات کو، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان ان دونوں کو شروع رات میں ہی پڑھ لے، مغرب کا وقت داخل ہونے کے ساتھ ہی. یعنی شام کے اذکار پڑھنے کے شروع وقت میں
جو ایک قول ذکر کیا گیا ہے شام کے اذکار پڑھنے کا، اسی وقت میں اس کو پڑھ لے، تاکہ یہ 8 دعائیں جو اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں وہ اللہ رب العالمین قبول فرما لے۔ اس آیت کی تشریح کا موقع نہیں ہے چونکہ وقت بہت تنگ ہے، اور ورنہ میں ان دونوں آیتوں کے اسلوب پر اور جو 8 دعائیں ذکر کی گئی ہیں ان کے محتویات پر، ان کے مضامین پر بھی گفتگو کرتا، لیکن اس کا موقع نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کچھ صورتوں کے پڑھنے کا ذکر آیا ہے، اور وہ صورتیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص کے بارے میں اور معوذتین کے بارے میں۔ معوذتین کا درس میں مختصر صورتوں کی تفہیم کا جو درس ہمارا چل رہا ہے اس میں میں سورہ اخلاص پر اور سورہ فلق پر درس دے چکا ہوں، اور سورہ ناس پر انشاءاللہ آج شام کو درس دوں گا تراویح کے بعد، تو اس کا تفصیلی درس وہاں آپ سن سکتے ہیں۔ یہاں پر بتلانا یہ ہے کہ صبح و شام کے اذکار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بارش والی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ بارش والی رات تھی، اور بارش والی رات ہوگی تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تاریک رات ہوگی، تو فرماتے ہیں کہ بارش کی رات تھی، کیچڑ کاچڑ کی رات تھی، اور نہایت درجہ تاریک رات تھی۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ ہمیں نماز پڑھا دیں، ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھائیں، تو اس کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا، تو آپ نے فرمایا قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا قل، کہو، تو میں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر آپ نے کہا قل، تو میں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر کہا قل، تو تیسری مرتبہ کہا کہ کہو، تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد والمعوذتین حین تمسی وحین تصبح 3 مرات تکفیک من کل شیء، کہ قل هو اللہ احد پڑھو اور معوذتین پڑھو، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جب تم شام کرو اور جب تم صبح میں داخل ہو، جب تم شام میں داخل ہو، جب تم صبح میں داخل ہو، 3 مرتبہ، تمہارے لیے ہر چیز سے یہ کفایت کر جائیں گی، ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی۔ اس روایت کو امام ابو داؤد نے 5082 نمبر پہ، امام ترمذی نے 3828 نمبر پہ تخریج کی ہے اور کہا ہے حسن صحیح غریب۔ امام نسائی نے مجتبہ کے اندر 5443 نمبر پہ، سنن کبریٰ کے اندر 7860 نمبر پہ، اور امام احمد نے 22664 نمبر پہ، امام ابن السنی نے عمل الیوم واللیلہ میں 81 نمبر پہ، امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں 6048 نمبر پہ، امام بیہقی نے دعوات الکبیر میں 45 نمبر پہ اسے ذکر کیا ہے۔ امام نووی نے اذکار میں اسے صحیح کہا ہے، حافظ ابن حجر نے نتائج الافکار میں اسے حسن کہا ہے، اور مسند احمد کے محققین نے اس کی سند کو حسن گردانا ہے، اور عبد القادر ارناؤت نے جامع الاصول کی تحقیق میں بھی اس کو حسن گردانا ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ ان صورتوں کی شام کو اور صبح کو جو تلاوت کر لے تو ہر اس تلاوت کرنے والے کے لیے یہ تینوں صورتیں ہر چیز سے کفایت کریں گی، جس چیز سے بھی اسے اندیشہ ہو یا جس چیز سے بھی اس کو ڈر محسوس ہو۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے تحفۃ الذاکرین صفحہ نمبر 101 پر یہ بات کہی ہے۔ قل هو اللہ احد، یہ اللہ رب العالمین کی تعریف ہے۔ دعا سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ آداب یہ ہیں کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی جائے، اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا بیان کی جائے۔ تو اس صورت میں اللہ رب العالمین کی توحید کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا، الوہیت کا اور ربوبیت کا، اور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا تذکرہ ہے۔ تو یہ اللہ کی تعریف ہوئی، 3 مرتبہ یہ تعریف کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس لیے کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین کے صفات کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بیان کی گئی ہے،
اور اس کے بعد پھر معوذتین کو پڑھتا ہے، جو دونوں معوذتین یعنی دونوں معوذہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں کے اندر دعا ہے، تو ان دعاؤں کو بھی 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین سے اصرار کے ساتھ دعا کرنے کی سب سے آخری جو تعداد ہے وہ 3 ہے، کہ اللہ رب العالمین سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا اصرار کے ساتھ کرو، گریہ وزاری کرو، بار بار کرو، الحاح کے ساتھ کرو۔ تو اس تینوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اگر بندہ، یا ان تینوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، تو اللہ کی تعریف بھی ہو گئی اور دعا بھی ہو گیا۔ تو جو ان تینوں کو پڑھ لیتا ہے 3 مرتبہ صبح و شام میں، وہ ہر قسم کی آفات و بلیات اور حوادث اور ہر قسم کے اندیشوں اور خوف اور ضرر سے ایک محفوظ پناہ گاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ باقی رہ گئی بات ان تینوں صورتوں کا مضمون کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، وہ انشاءاللہ مختصر صورتوں کی تفہیم کے سلسلہ درس کو آپ سن لیں، وہاں ان تینوں صورتوں کی تشریح آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی۔ اس طریقے سے گویا ہم نے اذکار صباح و مساء کا درس مکمل کر لیا۔ اس سلسلہ درس کو جن لوگوں نے شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ شامل ہو کر کے سنا، اللہ رب العالمین ان کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس سلسلہ درس کو صبح و شام کے اذکار کا جو یہ ایک مبارک سلسلہ درس تھا، اللہ رب العالمین اس درس میں پیش کیے گئے سارے اذکار پابندی کے ساتھ صبح و شام ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان اذکار کے مضامین کو مکمل طور پر مستحضر کر کے اپنے ذہن و دماغ میں، اور ان کے مطابق اپنا عقیدہ رکھ کر کے، اور ان کے مطابق اپنا عمل رکھ کر کے، ان پر پابندی کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں عمل درآمد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ان اذکار صباح و مساء کو نہ صرف یہ کہ ہم خود پڑھیں، بلکہ اپنے گھر کے بڑوں کو، بوڑھوں کو، ماؤں کو، نانیوں کو، دادیوں کو، بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، پوتیوں کو، ناتیوں کو، نتنیوں کو، سب کو ہم اسے یاد کروائیں، ازبر کروائیں، حفظ کروائیں، اور پابندی کے ساتھ انہیں اس بات کا عادی بنائیں کہ وہ ہر صبح و شام ان اذکار کی پابندی کریں۔ اور ان اذکار کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم کو اور ہمارے معاشرے کو اور ہمارے سارے اہل ایمان کو اللہ رب العالمین حصن حسین میں داخل فرما دے، مضبوط قلعے میں داخل کروا دے، اور ہر قسم کے خوف، ہر قسم کے ضرر، ہر قسم کے اندیشوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس ماہ مبارک کی آج آخری عشرے کی شروعات ہو رہی ہے۔ اس مبارک موقع پر، اس مبارک شام پر ہم اذکار صباح و مساء کے اس سلسلہ درس کو اختتام تک پہنچا رہے ہیں، اور اس شام کو ان سارے اذکار کا ورد کر کے اللہ رب العالمین سے ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اے بار الہ، اس ماہ میں جو تقصیر، جو کمی کوتاہی اس 20 دن میں ہوئی، اے بار الہ ہمیں توفیق دے کہ آخر کے 10 دنوں میں ہم ان کا ازالہ کر لیں۔ ان آخری 10 دنوں کے اندر جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خود بیدار ہوتے تھے، اور آخری عشرہ داخل ہوتے ہی اپنی کمر کس لیتے تھے، اپنا ازار باندھ لیا کرتے تھے، اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، اور ان آخری عشرے کی راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے۔ تو یہ پوری راتوں کے جاگ کر عبادت کرنے کی جو مبارک ساعات آئی ہیں، اللہ رب العالمین ان ساعتوں سے ہمیں پورے طور پر لطف اندوز ہونے کا حسین موقع عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین صبح و شام کے اذکار اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آخری عشرے کی راتوں میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ذکر یا جو دعا ثابت ہے، اس دعا کو بکثرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آج ہی رات سے اس دعا کے اہتمام کا وقت شروع ہو چکا ہے، یا آج تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آخری عشرے کی ساری راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے ہوئے جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں ہی بریانی کھانے کے لیے، یا پلاؤ کھانے کے لیے، یا ہوٹلوں میں ہوٹلوں کا چکر کاٹنے کے لیے، یا مٹر گشتی کرنے کے لیے، یا لچے لفنگے اور آوارہ لوگوں کے ساتھ ہوٹنگ بازی کرنے کے لیے نہیں،
اس آخر عشرے کی راتوں کو اللہ رب العالمین ہمیں اپنی عبادت کے لیے جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، یا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، یا تراویح پڑھتے ہوئے، قیام اللیل کرتے ہوئے، نوافل ادا کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، صدقہ و خیرات کرتے ہوئے، نیک کاموں کو انجام دیتے ہوئے اللہ رب العالمین اس رات کو اللہ رب العالمین ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی اس سلسلہ درس میں پڑھا گیا ہے اسے ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اللہ رب العالمین اس درس دینے والے کو بھی سب سے پہلے اللہ رب العالمین اس بات کی توفیق دے کہ وہ ان اذکار کی پابندی کرے اور ان اذکار کے مضمون کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے میری کمی کوتاہیوں کو اپنے دامن عفو میں جگہ دے۔ اللہ رب العالمین میری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اللہ رب العالمین مجھے توفیق دے کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ رب العالمین ان پر سب سے پہلے خود مجھے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے علم کو ہمارے لیے وبال جان نہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے ہمیں رزق حلال عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل متقبلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آج کے اس درس کے ساتھ اذکار صباح و مساء کا یہ سلسلہ درس اپنے انتہا کو پہنچتا ہے۔ پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے سلسلہ درس میں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔